لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من
مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. بڑے ہی قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر اتنی زیادہ ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا شکریہ تو بہت دور کی بات ہے، شمار کرنا ہی شروع کر دو شمار نہیں کر سکتے. موسم بدل کر آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کبھی موسم سرما ہوتا ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، اور کبھی موسم گرما ہے. یہ موسم کیوں بدلتا ہے؟ گرمی کیوں آتی ہے؟ اور اگر موسم گرما آ جائے تو دینی احکام، مسائل، آداب پہ بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ یہ گرمی کیوں آتی ہے اور اس کے مسائل، احکام اور آداب کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے گرمی کیوں آتی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکوہ کیا. وہ شکوہ کیا تھا؟ ربی اکل بعضی بعضا، یا اللہ میرے کچھ حصے نے مجھے کھا لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی. جہنم کے اندر 2 طرح کا عذاب ہے، ویسے تو کئی طرح کا ہے. ایک عذاب آگ کا عذاب ہے اور ایک عذاب ٹھنڈک کا عذاب ہے. شاید نوجوان اس بات کو محسوس نہ کر سکیں، لیکن بزرگ حضرات سمجھتے ہیں کہ جو سردیاں آتی ہیں وہ بھی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہے. سردی جو ہے اللہ رب العزت کے عذاب میں سے ایک صورت. سردی انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، جیسے گرمی ہم سمجھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ٹھنڈک کا عذاب بھی رکھا ہے. 2 سانس کی اللہ رب العزت نے اجازت دی. وہ سانس لیتی ہے تو گرمی آتی ہے، وہ سانس لیتی ہے تو سردیاں آتی ہیں. تو انسان کو صرف یہ موسم گرما اور سرما، صرف اس کو موسم کی حد تک نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جہنم کی یاد بھی تازہ کرنی چاہیے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو موسموں کا تغیرات ہے
اگر ہم دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی کر لیں گے، اگر دنیا کی سردی برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم میں جو زمہریر کا عذاب ہے، سخت ٹھنڈک والا عذاب ہے، کیا وہ برداشت کر سکیں گے؟ یہ انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ جو دن اور رات بدلتے رہتے ہیں، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، موسم کے جو تغیرات ہیں، اس میں انسان کے لیے اللہ رب العزت نے عبرت اور نشانیاں رکھی ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے۔ موسم سرما کے رہے جو آداب، احکام اور مسائل ہیں، سب سے پہلا مسئلہ جس کا تعلق موسم گرما کے ساتھ ہے، دھوپ میں انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دین اسلام یہ ہمارے لیے خیر خواہ دین ہے، اس سے بڑھ کر ہماری خیر خواہی کوئی مذہب نہیں چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی دھوپ میں بلا وجہ بیٹھا ہوا ہو، اسے نصیحت کرنی چاہیے کہ یہاں سے آپ اٹھ جائیں، کیونکہ سخت گرمی جو ہے، دھوپ کی جو شدت ہے، یہ انسان کے جسم کے لیے موزوں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ خود بیان کرتے ہیں، رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قاعد فی الشمس، پیغمبر علیہ السلام کی مجھ پر نظر پڑی کہ میں سورج میں بیٹھا تھا، گرمی میں بیٹھا ہوا تھا، دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، تحول الی الظل فانہ مبارک، سایہ حاصل کر لو، سائے والی جگہ پر بیٹھ جاؤ، وہ برکت والی جگہ ہے۔ یہ دین، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا دین ہے، خیر خواہی چاہنی چاہیے، خود بھی بلا وجہ دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اسی طرح اگر کوئی بیٹھا ہو اس کو نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ سائے میں بیٹھ جائے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام وہ رحمت للعالمین تھے۔ اور اسی طرح بسا اوقات آدھی دھوپ ہے آدھا سایہ ہے، اس جگہ کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے شیطان کی بیٹھک کہا ہے۔ ایسی جگہ پر بھی انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے کہ آدھا خون اس کا گرم ہو آدھا سرد ہو، یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے، اس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ سایہ دار درخت ہیں، درختوں کو بلا وجہ توڑنا، ان کو کاٹنا، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سایہ دار درخت مزید لگانے کی شریعت اسلامیہ نے ترغیب دی ہے۔ جب تک لوگ اس سے سایہ حاصل کریں گے، درخت لگانے والے کو بھی اللہ رب العزت اجر اور ثواب کے ساتھ نوازے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدایات فرمائی کہ جہاں سایہ دار درخت ہو اس کے نیچے کچرا نہ پھینکا جائے، بول و براز نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرمی سے آنے والے لوگ وہاں سایہ حاصل کرتے ہیں، اور اگر وہاں اس طرح کی گندگی پڑی ہو تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ پھر ایسے آدمی پر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ لعن طعن کا موجب بنتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچرا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، آلائشیں، وہ سایہ دار درخت کے نیچے نہیں پھینکنی چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کس حد تک اس امت کے خیر خواہ ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، خود سے ہی پتہ ہونی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دے کر امت کو صحیح معنوں میں انسانیت کا درس دیا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا مسئلہ، بسا اوقات گرمی زیادہ ہوتی ہے تو کوئی کپڑا استعمال کرنا چاہیے، وہ بھلے آدمی بھگو کر اپنے سر پر رکھ لے، کندھے کے اوپر رکھ لے، کوئی اس طرح کا کپڑا استعمال کر لے تاکہ گرمی کی شدت سے محفوظ ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ سواری پر سوار تھے، اور سواری کی جو مہار ہے وہ جناب بلال رضی اللہ عنہ نے پکڑی ہوئی تھی، اور ایک طرف اسامہ بن زید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتوں جیسے تھے، اور آپ کا ان کے ساتھ بہت لاڈ پیار والا رشتہ تھا۔ اسامہ بن زید نے اپنی وہ چادر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی ہوئی تھی تاکہ آپ دھوپ کی شدت سے بچ جائیں۔
تو کوئی ایسا کپڑا وہ آدمی سر پر رکھ لے یا کوئی چھتری استعمال کر لے، کوئی اس طرح کا اس کو انتظام کرنا چاہیے تاکہ گرمی سے بچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ بھی وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ گرمی آنے کے ساتھ چونکہ موسم بدلتا ہے، اس لیے کئی بیماریاں وہ بھی پیدا ہو جاتی ہیں، تو کوشش کر کے ان بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحمى من فیح جہنم، یہ جو بخار ہے جہنم کی بھاپ سے ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا فَأَبْرِدُوهُ بِالْمَاء، پانی کے ساتھ اس کو بجھایا کرو، ٹھنڈا کیا کرو۔ تو اگر بخار ہو، اور اکثر یہ گرمی میں بخار ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا وہ غسل ہے، نہانا ہے۔ تو کوشش کر کے ایسا مریض وہ نہائے تاکہ جو گرمی کی شدت ہے وہ اس کے جسم سے ختم ہو اور وہ طاقتور مومن بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی جو عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ اللہ رب العزت سے دعا بھی کیا کرتے تھے اکشف عنا الرجز، یا اللہ ہم سے مصیبت کو دور کر دے۔ تو جو بھی بیماریاں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی پناہ بھی حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح پانچواں مسئلہ یہ ہے، گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں الحمدللہ ٹھنڈی چیزیں بے شمار موجود ہیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے، وہ استعمال کر کے آدمی کی صحت بحال رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے اپنے نبی سے صرف نماز کا طریقہ نہیں لینا، نماز کا طریقہ بھی لینا ہے اور ساری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ یہاں بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خربوزہ بلکہ تربوز کھا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خشک کھجوریں ہیں وہ بھی کھا رہے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو تربوز ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، جبکہ جو کھجور ہے اس کی تاثیر گرم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کو ملا کر کھا رہے تھے، اور ساتھ آپ فرمانے لگے نکسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، ہم اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی کے ساتھ اور اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک کے ساتھ توڑتے ہیں۔ تو جب یہ دو چیزیں ملا کر کھائی جائیں گی، اس کے ساتھ جو دونوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور دونوں کا جو غذائیت جسم کو ملنی چاہیے وہ غذائیت کے ساتھ دونوں غذائیں بھرپور ہیں، تو جسم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز تھا، کھانے پینے میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ آپ کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو چھٹا مسئلہ ہے وہ موسم گرما کا لباس ہے۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں لباس کے مقاصد بیان کیے ہیں، وہاں فرمایا ہے کہ یہ لباس تمہیں دھوپ سے بچاتا ہے، اور یہ لباس تمہیں سردی سے بچاتا ہے، یہ لباس تمہیں دشمن کے تیر تلوار سے بچاتا ہے۔ تو سردی کا لباس آپ جانتے ہیں الگ ہوتا ہے، اسی طرح گرمی کا لباس الگ ہوتا ہے، اور جنگ لڑنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں جو لباس ہے، زرہ پہنی جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں پہنی جاتی ہیں، وہ بھی لباس میں ہیں، وہ لباس الگ ہے۔ تو کوشش کر کے موسم گرما میں جو موسم گرما کا لباس ہے وہ پہننا چاہیے، موسم سرما کا یا کوئی اور لباس اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ اور پھر جو موسم گرما کا لباس ہے وہ چونکہ بہت باریک کپڑے ہوتے ہیں، تو اس میں شریعت اسلامیہ کے جو مقاصد ہیں، لباس کا جو مقصد اصل بیان کیا گیا وہ انسانی اعضاء جو خاص اعضاء ہیں ان کو چھپانا ہے۔ تو لباس ایسا نہ ہو جس کے ساتھ خاص اعضاء واضح ہونا شروع ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں گرمی آتی ہے، مرد حضرات کئی ایسے ہیں وہ نکر پہنتے ہیں، کیا کیا ایسا بیہودہ لباس اپنی ماں کے سامنے بھی، بہن کے سامنے، بیٹی کے سامنے اسی لباس میں گھومتے پھرتے ہیں۔
یہ شرعی طور پر بھی غلط ہے اور اخلاقی طور پر بھی کسی عقل مند انسان میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہی معاملہ خواتین کا ہے، انہیں بھی لباس میں خصوصی طور پر جو لباس کا مقصد ہے اس کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارا لباس اتار دے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مائی باپ پر سب سے پہلا جو حملہ کیا تھا شیطان نے وہ یہی تھا، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کروائی اور جو ان کا لباس تھا وہ لباس اتروا دیا۔ یہ شیطان تو شروع سے ہی انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے، برہنہ حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی کو پسند کرتا ہے، لیکن ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے، اخلاقیات اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو ہمیں سمجھتے ہوئے اپنے لباس کا اور دیگر معاملات کا خیال کرنا چاہیے۔ خصوصاً اپنی ماؤں بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ گرمی میں جو اپنا لباس ہے یہ بالکل ساتے رکھیں، جس کے ساتھ اعضاء بھی چھپ جائیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہے کہ ایسا لباس ہو کہ اس میں سے جسم نظر نہ آئے، اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر وہ لباس اتنا ٹائٹ اور چست نہ ہو کہ جس سے اعضاء جسمانی خد و خال واضح ہوں۔ یہ دو چیزیں سمجھنی چاہیے۔ اگر ایسی چیز کوئی نہیں سمجھتا، کوئی بہن نہیں سمجھتی، تو پھر ایک حدیث مبارکہ سن لے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها، عورتیں کچھ ایسی ہوں گی جو لباس پہنے گی اس کے باوجود برہنہ ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی محسوس نہیں کر سکے۔ موسم اپنی جگہ پر، لیکن لباس پہنتے وقت جو شرعی تقاضے ہیں، شرعی احکام اور مسائل ہیں اور جو شرعی حدود ہیں ان کا خیال کرنا بہرحال یہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ وہ نہانے کا ہے۔ کئی حضرات ایسے ہیں اور ہمارے معاشرے میں سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں اور اسی طرح بسا اوقات نہریں ہیں، کوئی کھلے ایسے مقامات جہاں جا کر لوگ نہاتے ہیں۔ تو نہانا، سوئمنگ کرنا، نہ صرف یہ کہ آپ سمجھیں کہ یہ جائز ہے، بلکہ سوئمنگ سیکھنا، تیراکی سیکھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ مومن جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور مومن کی بنسبت جو طاقتور مومن ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اہل شام کی طرف خط لکھا تھا کہ اپنے نوجوانوں کو تیراکی سکھاؤ۔ اس تیراکی کے ساتھ جو جہاد کی تیاری ہے وہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ جہاں دشمن کے ساتھ خشکی پر لڑا جاتا ہے، کئی جنگیں ایسی ہیں جن کا تعلق سمندر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو نیک نیتی کے ساتھ اگر انسان سیکھے تو اس میں اجر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے ہاں صورت دیکھنے آتی ہے وہ زیادہ تر لوگ تیراکی سیکھنے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے، بلکہ اپنی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف فحاشی اور عریانی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، نیت کا اپنی جگہ پر درست ہونا بھی ضروری ہے اور عمل کا اپنی جگہ پہ درست ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہمارا ارادہ تو غلطی کا نہیں ہے، یعنی گندا اور برہنہ بےہودہ لباس پہنے اور کہا میرا ارادہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، پردہ نہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن آپ کا عمل بھی درست ہونا چاہیے۔ تو ایسے مقامات پر خصوصی طور پہ جو پردہ داری ہے اس کا اہتمام کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں لوگ پاجامہ اور اس طرح کی پتلون اور اس طرح کے کپڑے پہن لیتے ہیں، یہ کپڑے تو ویسے عام بھی کوئی آدمی پہنے تو وہ اچھا انسان نہیں لگتا ہے، یہ صاف اور سیدھی بات۔ اور جب وہ نہاتا ہے اس کے ساتھ مزید وہ کپڑا جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور یہ وہ لباس بالکل فاسقوں کا، گناہ گاروں کا لباس ہے۔ اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ایسے مقامات خواتین کے لیے بھی کھول دیے گئے، اور یہ جو اسمارٹ فون ہے یہ فتنہ ہر ایک کے پاس موجود ہے۔
جو نہانے جاتی ہے وہاں پر وہ پھر اپنی سیلفیز بنا کر سوشل میڈیا اپنے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہاں پر بھی شیئر کرتی. اب جو خاتون پردے والی ہے اگر وہ نہانے چلی جائے اس کے لیے مصیبت بھی یہ ہے کہ باقی وہاں تصویر اور اسی طرح ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے. کہاں گیا وہ پردہ, کہاں گئی وہ پردہ داری. یہ ساری کی ساری چیزیں صرف گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم ان میں بہہ پڑتے ہیں اور اسلامی احکام اور مسائل کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے جہنم کی جو گرمی ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری آگ, جہنم کی آگ, اس کا 70واں حصہ آپ سمجھ لو, 70 حصے زیادہ جہنم کی جو آگ ہے اس کی جو شدت اور حدت اور گرمی ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تو اگر اتنی ہی زیادہ صورت ہو تو انسان گرمی کچھ برداشت کر لے تاکہ کل قیامت کی جو گرمی ہے اس سے ایسا انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو 8واں مسئلہ ہے وہ نماز فجر کے حوالے سے ہے. عموماً موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور بسا اوقات لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور اس طرح کے معاملات بھی ہیں, نیند بسا اوقات لیٹ آتی ہے. نماز فجر جو ہے اس کے اندر بہت سستی ہوتی. جیسے ہی موسم گرما آتا ہے نماز فجر کے لیے نمازیوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافق آدمی پر بہت زیادہ بھاری ہے. اس لیے منافقت کی جو خصلت ہے یہ اپنے اندر نہیں آنے دینی چاہیے اور نماز کی سستی یہ کسی مومن بندے کے اندر نہیں ہونی چاہیے بلکہ فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے سارا دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. تو کوشش کر کے ساری نمازیں ہی بڑی اہم ہیں تو فجر کی نماز خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. وگرنہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بستر پہ سویا رہتا ہے وہ جتنا مرضی صاف شفاف کیوں نہ ہو, اس کی طبیعتوں میں نزاکتیں بھری ہوئی ہوں, سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہو, لیکن پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ایسے سویا رہتا ہے بال الشیطان فی اذنی, اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. اور یہ حقیقی طور پر ہوتا ہے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا اور آپ سے بڑھ کر سچی بات ہم میں سے کس کی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح جو 9واں مسئلہ ہے نماز ظہر اور اسی طرح جمعہ کی جو ادائیگی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گرمی ہو تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے, کوئی 10 منٹ 15 منٹ نماز ظہر جو ہے اس کو لیٹ ادا کر لیا جائے تاکہ کیونکہ جب نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے اس وقت سورج بالکل سر پر ہوتا ہے تو تھوڑا سا وہ چلے آگے نکل جائے تاکہ گرمی کی شدت کم ہو جائے اور پھر نماز ادا کر لی جائے. اس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. لیکن جو نماز ظہر کا وقت ہے وہ وقت نہیں گزرنا چاہیے. اصل کیا ہے, ہر نماز اول وقت میں پڑھنا, ماں سوائے نماز عشاء کے اسے جتنا تاخیر کے ساتھ ادا کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے. تو بقیہ نمازیں اول وقت میں ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن گرمی کی وجہ سے اگر نماز ظہر کا ٹائم 12:45 ہے اس کو 12:45 سے 1 بجے کر لیا جائے, 1 بجے سے 1:10 پر کر لیا جائے گرمی کی وجہ سے, تو اس کی اجازت بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس کے ساتھ ہی گرمی جب زیادہ بڑھ جائے اپنے گھر سے مسجد کے لیے نماز کے لیے آنا بسا اوقات یہ مشکل ہوتا ہے. تو اس صورت میں اگر کسی کے پاس سواری میسر ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے سواری پر سوار ہو کر آ جائے تاکہ گرمی کی شدت سے بچ جائے اور نماز جو ہے وہ بروقت مسجد میں آ کر ادا کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں, ان کا گھر دور تھا تو ان سے کہا گیا لو اشتریت حمارا ترکبه فی الظلماء او فی الرمضاء او کما قال, ان سے کہا گیا کہ آپ گدھا خرید لیں, سواری خرید لیں تاکہ گرمی پر آپ اس پر سوار ہو کر آسانی سے مسجد آ جایا کریں. اسی طرح بسا اوقات اندھیرا ہوتا ہے, رات کی تاریکی میں موذی جاندار حشرات کون سے ہیں کیا کیا ہیں, ان سے بچنے کے لیے بھی آپ سواری پر سوار ہو کر آ جایا کریں. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو, پریشانی ہو, تنگی ہو تو مسجد کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ گرمی بہت ہے تو ہم گھر میں نماز کروا لیتے ہیں, گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, نہیں. ہاں آپ کے پاس سواری موجود ہے, سواری کا استعمال کریں اور مسجد میں بر وقت آ کر
نماز کی جو ادائیگی ہے اس کو ضروری سمجھے۔ اس کے ساتھ ہی بعض اللہ والیاں ایسی ہیں کہ جو رمضان المبارک کے علاوہ دیگر عام دنوں میں بھی نفلی روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بہت مبارک بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کی توفیق دے دے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن کوشش کر کے جب دن بہت زیادہ گرم ہو، گرمی زیادہ ہو، تو نفلی روزے کو چھوڑ دینا رکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر میں تھے اور آپ کے صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ گرمی کی وجہ سے ناڈھال ہیں۔ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا وہ سب کی خدمت میں مصروف ہیں، کوئی اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے، کوئی کسی کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا ان کو اجر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے دیا، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی خدمت کی۔ تو اگر ایسی صورت ہو کہ گرمی زیادہ ہے تو نفلی روزہ اگر کسی نے رکھ بھی لیا ہو اس کو توڑ دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور کوئی قضا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک اضافی روزہ تھا جو آپ نے اپنی طرف سے رکھا، شریعت نے آپ پر لازم قرار نہیں دیا تھا۔ تو اگر گرمی کی شدت بڑھ جائے روزہ چھوڑ دینا یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ آدمی گرمی کی وجہ سے ناڈھال نہ ہو اور دیگر لوگوں کے کام کاج خدمت وغیرہ جس طرح وہ پہلے کرتا ہے وہ کرتا رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر حاصل کر لے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ گرمی جب بڑھ جاتی ہے تو ٹھنڈا پانی اور اس طرح کے جو مشروبات ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے اور لوگوں کے لیے اس کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر سے باہر نکلے اور یہ وہ وقت تھا کہ جب عام آپ کی روٹین نہیں تھی اس وقت باہر نکلنے کی، خلاف معمول آپ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ کیا دیکھا دوسری طرف سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آگے۔ آپ نے پوچھا آپ کیوں گھر سے آگے؟ کہا میں آپ کے لیے نکل آیا۔ پھر دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ بھی آگے۔ کہا تم کیوں آئے؟ کہا گرمی بہت زیادہ ہے، بھوک کی وجہ سے ناڈھال ہوں اس لیے باہر نکلا۔ در حقیقت پیغمبر علیہ السلام بھی بھوک کی وجہ سے آئے تھے، بھوک زیادہ لگی تھی اور اسی طرح گرمی کی شدت کی وجہ سے پیاس تھی اور پاس کچھ میسر نہیں تھا تو باہر نکل آئے۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے سوچا ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کا اپنا باغ تھا کھجوروں کا، تو سوچا کہ چلیں اس کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اس کے پاس ٹھنڈا پانی بھی ہوگا، کھجوریں بھی ہوں گی، کھائیں گے پیئیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ جب ان کے ہاں گئے تو وہ گھر میں موجود نہیں۔ گھر والی سے پوچھا ابو الہیثم کہاں ہے؟ کہا وہ ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انتظار کیا، اتنے میں ابو الہیثم بھی آگے رضی اللہ عنہ۔ کیا دیکھا کہ دنیا کی بہترین 3 شخصیات ان کے گھر کے باہر کھڑی، سب سے زیادہ بہترین شخصیت تمام انبیاء کے امام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور ان کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والی 2 ہستیاں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما موجود ہیں۔ تو ان کی خوشی کا کوئی اندازہ نہ رہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور میری ماں آپ پر قربان ہو، میرا باپ آپ پر قربان ہو، محبت برے الفاظ کہنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری خدمت کرو، اور خدمت میں پھر وہ کھجوریں لے کر آئے اور اسی طرح جو ٹھنڈا پانی میسر تھا وہ لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے وہ کھجوریں تناول فرمائی۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ٹھنڈے پانی کا استعمال وہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ٹھنڈا پانی فریج کا ہے، یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن مٹی کا برتن اس کے اندر پڑا ہوا ٹھنڈا پانی وہ صحت کے لیے مفید ہے، تو ایسے پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جہاں خود آدمی اس گرمی کی شدت کو محسوس کرتا ہے اسے اپنے بھائیوں کے لیے بھی سمجھنا چاہیے، جس کے پاس طاقت موجود ہے کہیں ٹھنڈے پانی کا جو کولر ہے وہ لگوا دے، اور اس طرح کے انتظامات کرنے چاہیے تاکہ مخلوق جو ہے وہ بھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جہاں انسان گرمی کی شدت محسوس کرتے ہیں وہاں جاندار اور دیگر جانور بھی ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں،
یہ گرمی ان کو بھی لگتی ہے، تو ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنو اسرائیل کی ایک خاتون کا واقعہ ذکر کیا تھا جو فاحشہ عورت تھی، گناہ گار تھی، فاسقہ تھی، لیکن اس نے کتے کو دیکھا تھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے نڈھال ہے، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ساتھ کنویں سے پانی بھر کر اس کتے کو پلایا۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا تھا۔ تو آج کتنے انسان ایسے ہیں، کتنے مزدور پیشہ لوگ ایسے ہیں، کتنی انسانیت ایسی ہے کہ جو پیاس کے ساتھ نڈھال ہے، تو کیا ان کو اگر کوئی پانی پلائے گا، ان کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہیں دے گا؟ چلے یہاں ہم لاہور میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان کے ہی بعض ایریاز ایسے ہیں وہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے۔ یہ تھر کا علاقہ ہے، بلوچستان کے سارے ایریاز آپ یہاں دیکھیں، انسانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو جانوروں کے پاس کہاں سے پانی ہوگا؟ تو جس کے پاس طاقت ہو کوشش کر کے وہاں جتنا کوئی انتظام کر سکے ان چیزوں کا کرے۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، کون سی نیکی ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے، یہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانا کرو۔ اسی طرح مزدور طبقہ یہ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کثرت کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے معاملات آسان کرے، لیکن بہرحال کچھ کمانے کے لیے، کھانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا، اور گرمی میں پسینہ بھی ہے اور سارے معاملات ہیں، پھر آدمی باہر نکلے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بلکہ آپ اگر برا محسوس نہ کریں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جہاں بھی سفر کرتے ہیں، اپنے گھر سے اپنے دفتر جاتے ہیں، جہاں بھی سفر کرتے ہیں، کوشش کر کے اپنے ساتھ ٹھنڈے پانی کی کوئی بوتل رکھیں، اور رستے میں جو آپ کو ایسا لاچار آدمی نظر آئے، بس اوقات ہمارے پولیس اہلکار وہ بیچارے روڈوں کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، ان کو پانی تھما دیں، کسی اور مزدور کو دے دیں، نہ جانے ایک وہ پانی کا گلاس وہ اس کے لیے ساری زندگی ہو جو باہر کھڑا ہوا ہے اور گرمی کی وجہ سے وہ پسینے کے ساتھ شرابور ہے، یہ پانی اس کے لیے دیگر نعمتوں سے اس وقت بہترین نعمت ہوتی ہے۔ یہ اگر آپ کسی کو تھما دیں اور اس کی خدمت کر دیں تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور اسی طرح جو ماتحت لوگ ہیں، مزدور پیشہ لوگ ہیں، ان کی کوشش کر کے خدمت بھی اچھی کریں اور بر وقت کریں، ٹال مٹول نہ کریں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دو۔ تو مزدور کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، جو ماڑا ہے، کمزور آدمی ہے، ہمارے ماتحت ہے، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ گرمی کے ساتھ بسا اوقات تھوڑے پھنسیاں اور اس طرح کے زخم بن جاتے ہیں، تو ان کے متعلق یہ یاد رکھیے بعض زخم ایسے ہیں کہ پانی ان کے لیے نقصان دہ، تو اگر آپ وضو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی سر میں زخم ہو گیا اور اتنے میں اس پر غسل بھی فرض ہو گیا۔ سخت سردی کی رات ہے اور انہوں نے کسی سے پوچھا کہ کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے غسل کیا، ایک طرف سردی تھی دوسری طرف زخم تھا، وہ نہانے کے بعد جو ہے فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ کو شدید غصہ آیا، آپ نے فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے اس کو مارا ہے، اللہ ان کو مارے۔ انما شفاء العی السؤال، اگر پتہ نہیں تھا اس کا حل سوال کر لینا تھا، پوچھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ سے پوچھ لیا جاتا کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو بسا اوقات بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جن پر پانی نہیں لگانا چاہیے، تو وہاں مسح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بعض حضرات ایسے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے کمرے میں سونا، اپنے صحن میں سونا مشکل ہو جاتا ہے، جس وجہ سے وہ اپنے گھر کی چھتوں پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر سوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں دو باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے ایسی چھت کہ جس کا کنارے نہ ہو، جس کی چار دیواری نہ کی جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسی چھت پر سویا جائے۔
کیونکہ آدمی کو نہیں معلوم وہ کس حالت میں رات کے وقت اٹھے اور چل پڑے اور نیچے گر کر وہ مر جائے۔ دین اسلام جس طرح ہم نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا، وہ ہمارا ہم سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع کیا ہے جس کی چار دیواری نہ ہوئی ہو۔ اور دوسرے نمبر پر چھتوں پر جا کر سونا، اگر چار دیواری ہے پھر سویا جا سکتا ہے، لیکن تانک جھانک منع ہے۔ ادھر ادھر لوگوں کے گھروں میں دیکھنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بغیر اجازت کے کسی کے گھر دیکھتا ہے اور وہ آگے سے گھر والا غصے کے ساتھ کوئی بھی چیز پکڑ کر اس کی طرف پھینک دے، مار دے، حتیٰ کہ کسی آدمی کی آنکھ باہر نکل آئے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہم کوئی بدلہ لے کر نہیں دیں گے، کوئی کے ساتھ کوئی دیت نہیں ہوگی، کیونکہ گناہ اس کا ہے، اس نے کیوں دیکھا تھا، کیوں اس کے گھر تانک جھانک کر رہا تھا۔ تو تانک جھانک لوگوں کے گھروں میں دیکھنا، کون کیسے سویا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ شرعی طور پر بالکل ہی منع ہے۔ وہ خواہ آپ کسی کی چھت پر دیکھیں یا کسی کے گھر، بسا اوقات دروازہ کھلا ہے، کوئی اپنی بائک باہر نکال رہا ہے، کوئی اپنا جانور اندر لے کر جا رہا ہے، تو اس کے گھر اندر دیکھنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس چیز سے منع کیا۔ اسی طرح ایک اور گزارش جو ہے وہ دست بستہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ موسم گرما آتا ہے تو ہمارے ہاں لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اس کا قصور نہ حکمران پر ہے نہ کسی اور پر ہے، یہاں صرف اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو خوشحالی نصیب فرمائے، بہت زیادہ اور نعمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے، اور جو کمیاں ہیں وہ اللہ رب العزت پوری فرمائے۔ اس لیے جو باپڈا کے اہلکار ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ملازم ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ نے کسی کانفرنس میں، آپ نے کسی دعوت میں، پروگرام میں شرکت کرنی ہے، آپ کے کپڑے استری ہو رہے تھے اور اوپر سے لائٹ چلے گی، دکھ کی بات ہے، آپ کو نیند کا غلبہ ہے اور اس طرف سے آپ کا اے سی لائٹ بند ہو گئی، یہ ساری تکلیفیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان تکلیفات کا حل کیا یہ ہے گالیاں نکالنا باپڈا کے لوگوں کو؟ نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ کا کام ہے اور مسلمان سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ تو یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے کو گناہ قرار دیا ہے۔ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے جو لوگ ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے اندر منافقت آ جاتی۔ منافق کی جو علامتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے اذا حدث کذب، اور اسی طرح اذا خاصم فجر، غصہ آتا ہے جھگڑے پر اترتا ہے، گالیاں بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ گالیاں بکنا یہ منافق کی خصلت ہے، اس لیے ایسے حضرات وہ ہمارے بھائی ہیں، لہذا ان کو برا بھلا کہنا اس کی شریعت اسلامیہ میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مچھر اور اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے حشرات ہیں یہ بسا اوقات بڑھ جاتے ہیں، گھروں میں ٹڈیاں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس کے متعلق ہمیں جاننا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، وہ جہاں کوئی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو اس کو ختم کرنے کی اجازت ہمارے پاس موجود ہے، لہذا مچھر مار ادویات استعمال کر لینے میں یا اسی طرح گھر میں سپرے کروا لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ کروا لینے چاہیے۔ ہاں جو منع چیزیں ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کی عذاب کی طرح عذاب نہ دو، تو مچھروں کو اس انداز کے ساتھ مارنا کہ آگ کے ساتھ وہ مرے، جس طرح جلیبی لگا لی جاتی ہے یا اسی طرح ٹکیا رکھ دی جاتی ہے بلب کے اوپر، تو یہ جو چیزیں ہیں، یا اسی طرح بعض اور ایسی مشینیں آ گئیں، تو اگر کرنٹ کے ساتھ یا آگ کے ساتھ یہ چیزیں مرے تو پھر یہ ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ ان کو مار لینا، ختم کر لینا، اس کی بہرحال اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو نیکی کے کام بندہ کر رہا ہو تو گرمی کی وجہ سے نیکی کے کام چھوڑنے نہیں چاہیے۔ وہ منافق لوگ تھے اور برے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا جب غزوہ تبوک کے لیے آپ نے کہا نکلو جہاد کے لیے، انہوں نے کہا جی گرمی بہت زیادہ ہم نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنم کی گرمی تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، تو اگر جہاد کے لیے نکلنا پڑ جائے، نماز کے لیے نکلنا پڑ جائے، کسی اور خیر کے کام کے لیے، تو گرمی سے انسان کو وہ نیکی کا کام چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ نیکی کا کام اس کو کر گزرنا چاہیے۔
موسم گرما جب آتا ہے تو گندم کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے، تو کوشش کر کے جو حق ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب کٹائی ہو اس کا جو حق ہے، جو عشر بنتا ہے، وہ بہرحال ادا کیا جائے۔ اسی طرح موسم گرما کے حوالے سے ایک مسئلہ، بسا اوقات گرمی بڑھ جاتی ہے اور طلب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش بھیجے، تو اس کا حل مسجد میں نمازوں کے بعد دعائیں کروانا یہ حل نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے کہ سارے لوگ مسجد سے باہر نکلیں اور کھلے میدان میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے، جسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے جو حضرات مدینہ طیبہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے مسجد نبی کے بالکل ساتھ مسجد غمامہ ہے۔ تو مسجد غمامہ یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت کھلی جگہ ہوتی تھی اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آپ نے 2 رکعتیں نماز استسقاء پڑھی کہ یا اللہ بارش بھیج دے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ابھی وہاں سے ہم گھروں کی طرف واپس نہیں آئے تھے کہ زوردار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو اگر گرمی بڑھ جائے، بارش کی ضرورت ہو، تو اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات طوفان اور بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس سلسلہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر بارش ہو جائے تو گرمی میں خصوصاً بارش میں نہانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، بارش شروع ہوئی تو آپ نے اپنا کپڑا ہٹا دیا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بارش ابھی نئی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے آ رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں میرے جسم کے اوپر یہ جو رحمت بھرے قطرات ہیں وہ ٹپکیں۔ تو اس چیز کا بھی خیال آدمی کر لے، بارش میں اگر نہا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں بھی ملتی ہیں۔ اور آخر میں صرف ایک گزارش وہ میں کرنا چاہوں گا، وہ یہی ہے کہ موسم گرما ہمیں اسے صرف عام ایک موسم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دنیا کی گرمی سمجھ کر آخرت کی گرمی جو ہے اس کے متعلق انسان کو فکر مند رہنا چاہیے۔ قبر کی گرمی سے، حشر کی گرمی سے، جہنم کی گرمی سے اصل یہ ہے کہ انسان اس سے بچے، اور جس طرح دنیا میں اپنے بچوں کو گرمی سے بچاتے ہوئے اے سی کا اہتمام، ایئر کولر لگاتا ہے، بالکل اسی طرح اپنی اولاد کو جہنم کی گرمی سے بھی وہ بچاتے ہوئے نیک اعمال کی طرف راغب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔